بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، حصہ نظم کلاس نائنتھ، اور چونکہ آپ یہ پہلی بار جو ہے پڑھ رہے ہیں اس لیول پہ، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکیم کے مطابق جو ہے وہ بورڈ پیپر پیٹرن جو ہے اس کے مطابق اس حصے میں سے جو ہے وہ سوال آتا ہے اشعار کی تشریح کے لیے۔ تو سوال کچھ یوں پوچھا جاتا ہے جس میں اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہے۔ تقریباً حصہ نظم میں 4 اشعار دیے جاتے ہیں، جن میں سے 3 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ ہر شعر کے تشریح کے 2 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو ایک سوال تشریح کا ہوتا ہے، دوسرا سوال اسی حصے میں سے جو ہے وہ یوں آتا ہے جیسے نظم، جیسے ہماری آج کی نظم جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ ہے، تو نظم حمد کا مرکزی خیال یا پھر خلاصہ لکھ دیں اور شاعر کا نام بھی لکھیں، تو اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے حصہ نظم میں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں 2 سوال آئیں گے، ایک تو جو ہے وہ 3 اشعار آئیں گے مختلف نظموں سے جن کا تعلق ہوگا، کل 4 ہوں گے، ان میں سے 3 جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ مرکزی خیال لکھنے کے لیے آئے گا، آپ کی مرضی ہے، آپ خلاصہ یاد کر لیں یا مرکزی خیال لکھ لیں۔ تو آج کی نظم جو ہے وہ ہے حمد باری تعالیٰ، جس کے سب سے پہلے شاعر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ آپ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، 1914 میں آپ نے وفات پائی۔ تو اسی جو سمارٹ سلیبس ہے اس کے مطابق تو یہاں سے سوالات MCQs آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے، لیکن جو ہماری 9th کلاس ہے جو سمارٹ سلیبس کے بغیر جو پڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے یہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول جو ہے وہ فیڈرل بورڈ، تو پھر اگلے سال جو ہے جنہوں نے اس وقت یوں کہہ لیں گے جو پری 9th میں ہیں، ان سے جو ہے اس میں سے MCQs پوچھے جائیں گے۔ جو جن بچوں نے اس سال جو ہے پیپر دینے تھے سمارٹ سلیبس میں سے، تو ان سے اس میں سے MCQs نہیں پوچھے جائیں گے۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ عز بخش نے انتہائی اسرت یعنی کہ تنگ دستی اور غربت میں جو ہے زندگی بسر کی۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ 1856 میں حصار کلیکٹری میں جو ملازم ہو گئے، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ انڈرلائن کیجئے گا، شارٹ آنسر کویسچن بھی ہے۔ مولانا کا شمار اردو ادب کے بڑے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کے ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری
اور سہان نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی جسے مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنی آج کی نظم کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور نظم حمد باری تعالیٰ جو کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے جو ہے وہ کہی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایسی نظم جس میں جو ہے وہ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اسے حمدیہ نظم کہتے ہیں۔ اور اس کا پہلا شعر، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے تشریح کرنے سے پہلے، یہ شعر لکھنے کے بعد، اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھنا ہے۔ مفہوم آپ اسی کا یا آپ کہہ لیں مفہوم کہہ لیں، نثری ترتیب کہہ لیں، یا بنیادی فلسفہ کی ہیڈنگ دے دیں، اور آپ لکھیں گے مفہوم، جو کہ کچھ یوں بھی بن سکتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہر دل پر تیرا قبضہ اور اختیار ہے، ہر انسان تیری تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو جیسا کہ اس شعر کے اندر شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور ان کی ذات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے بڑی اور عظمت والی ہے۔ یہ نظام جو ہے، نظام ہستی جو ہے، اسی کی حکمت اور دانائی کا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی۔ اور دوسرے مصرعے میں جیسے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرے جیسا ایک بندہ نافرمان جو ہے وہ بھی ہم سرا ہے، یعنی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا بندہ جو کہ ایک طرح سے نافرمان بندہ ہے وہ بھی تیری تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو مختصر میں نے مفہوم اور تشریح واضح کی۔ اسی طرح آپ میرے سٹارز اردو نوٹس جو ہیں وہاں سے جو ہے مزید تشریح کو پڑھ کر اور اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 2، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ تو مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اللہ کی ذات کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے، یعنی کہ سب سے ضروری ہے، مگر کوئی فرد بھی تیرا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی ہم ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو تشریح طلب اس شعر میں بھی شاعر نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت والی ذات کی بڑھائی کو بیان کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک و معبود ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ تیری صفات کے ساتھ تجھے جان بھی لیتا ہے، یعنی کہ تیرا حق بھی یا تیرا شکر بھی ادا کرتا ہے، تو پھر بھی وہ نہیں کر پاتا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم غور کریں تو غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی کہ ہم جتنا بھی جو ہے وہ کوشش کر لیں ہم اس کا حق ادا جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ شعر نمبر 3 ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا، یعنی اے اللہ اگر کوئی تیری ذات سے واقف ہو یا نہ ہو مگر وہ حیرت میں گم ہے، یعنی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پہچان کر بھی لیتا ہے تب بھی وہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے، اور جس کو نہیں بھی ہے وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے،
کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور کوئی جاننے والا ہو، محرم کہتے ہیں پہچان کرنے والا، نامحرم جو نہ پہچان سکا ہو۔ سب پر بید کا مطلب ہوتا ہے راز، رازوں کا کھلنا۔ تو جس پر راز کھلے وہ بھی، اور جس پر نہ کھلے وہ بھی حیران ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات کی ہر چیز اس کی حکمت و دانائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف واحد ہے بلکہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، تاہم حتمی طور پر کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جاننا ہو تو فطرت پہ غور کرنا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے، تو اس کے نظاروں میں ہی اس کی نشانیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو شعر نمبر 4 جو کہ آج کا آخری شعر ہوگا، تو ان چاروں اشعار میں سے آپ نے کسی ایک شعر کی تشریح کو خوش خط اپنے اردو کے رجسٹر پر لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو جچتا نہیں ہے یعنی کہ اچھا نہیں لگتا اس کی نظروں میں یہاں، یعنی اس دنیا کے اندر۔ خلت سلطانی وہ لباس جو سلطان نے عنایت کیا ہو۔ کملی میں مگن رہتا ہے یعنی کہ وہ ایک چادر میں بھی بڑا خوش رہتا ہے۔ گدا تیرا یعنی تیرا فقیر، تیرا درویش بندہ۔ تو جیسا کہ مفہوم بھی ساتھ میں واضح ہو گیا کہ جو فرد اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ دیکھ لیتا ہے اس کے لیے دنیا کی بادشاہت کوئی معنی پھر نہیں رکھتی۔ تو اس شعر کے اندر بھی جو ہے وہ شاعر نے اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ساتھ میں اس سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں اور ان کا حال بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی حکمت، شان اور دانائی اور بڑائی کے گن گاتے ہیں ان کو دنیا کی بادشاہت ایک آنکھ نہیں پاتی، یعنی کہ دنیا کی اہمیت جو ہے ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ تو وہ تمام دنیا کی ان کے لیے اہمیت کوئی نہیں ہوتی، اور وہ اس کی دنیا کی شان و شوکت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ بقول نذیر اکبر آبادی کہ وہ فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، وہ فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر چال میں خوش ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ اس میں مگن اور خوش رہتے ہیں، انہیں دنیا کی مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ اب آپ سے دوسرے لیکچر میں ملاقات ہوگی، اور جن بچوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو ای وے اسٹڈی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہاں سے آپ کو اردو کے حوالے سے مزید لیکچر بھی ملتے جائیں گے۔ مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔